الرحیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں، نسائی نے اپنی سنن میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، و للکائی نے اعتقاد اہل السنہ میں، مزی نے تہذیب الکمال میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے تحفۃ النقبہ فی فضیلت علم و علماء میں لایا۔ حدیث کا نمبر ہے 116۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اور یہ کلام جامعیت کلام کا ایک عظیم اگزامپل ہے۔ اس نے بہت ساری چیزوں کو الفاظوں کے پیروں میں احاطہ کیا ہوا ہے، اور یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا ہمیں بھی مانگنے کے ساتھ یاد کر لینی چاہیے، اور ڈیلی نماز کے بعد ویسے بھی مانگنی چاہیے دل سے۔ دعا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ علم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جانکاری، اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھ لینا، جان لینا، ورنہ وہ معلومات تو ہو سکتا ہے جو کہ سب کے پاس ہے آج کے دور میں۔ گوگل ہے، اے آئی ہے، بہت سارے ہمارے پاس ٹولز ہیں جس سے معلومات حاصل ہو جا رہی ہے۔ علم نافع وہ ہے جس سے نفع بخش ہو، کسی کو فائدہ پہنچے۔ جب کسی علم پر عمل کرنے سے پازیٹیو امپیکٹ، پازیٹیو اثرات انسان کی شخصیت پر نمودار ہو سکے، اسے علم نافع کہتے ہیں۔ اگر نرا علم ہو اور عمل نہ ہو تو تباہی کا سامان بن جاتا ہے، اور عمل ہو اور علم نہ ہو تو ویسے ہی اندھے میں نشانہ ہے۔ امام مالک نے فرمایا: من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینہما تحقق۔ جس نے صرف تصوف کا علم حاصل کیا اور فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، یعنی شریعت کا علم حاصل نہیں کیا، وہ زندیق بن گیا۔ جس نے صرف فقہ کا علم حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا اور تصوف کا علم حاصل نہیں کیا، وہ فاسق بن گیا۔ اور جس نے دونوں علموں کو جمع کر لیا، یعنی علم ظاہر، علم باطن، اس نے حق کو پا لیا، سچ کو پا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَيَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں پوچھتے جو ان کے لیے ضر رساں ہوتی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی۔ ایسے علم سے پناہ جو ضر رساں ہو، نیگیٹو ہو۔ دوسری چیز دعا میں، دوسری دعا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اوور کانفیڈنس کا دور اور سوشل میڈیا کا دور، پردے کے پیچھے سے اٹیک کا دور، سوشل میڈیا بلنگ کا دور، کسی کے پیچھے پڑنے کا دور، کسی کے کیریکٹر اساسینیشن کا دور، اللہ کی بارگاہ سے خوف لگتا ہے کہ اٹھ گیا، ختم ہو چکا ہے، کہ کہیں پہ کوئی دیکھ رہا ہے اور کسی کی بارگاہ میں ہر کچھ رجسٹر ہو رہا ہے۔ خشیت ہی ختم ہو گئی۔ قلب آرگن جو ہے یہ لیڈر ہے باڈی میں۔ دل اگر ڈرنے والا ہو تو انسان کے باقی اعضاء بھی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ دل اگر بھٹک گیا ہو پھر بدن کے سارے باڈی پارٹس بھی بک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔
قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے۔ تو ڈرنے والا دل، ہمیشہ حاضر رہنے والا دل کہ اللہ دیکھ رہا۔ تیسری چیز دعا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جو سیر نہ ہو، اس پیٹ سے جو بھرتا نہ ہو، نفس کبھی سیراب نہیں ہوتا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، اور ہو جائے، ایک اور ہو جاتا، اور پا لیتے، اور میں کچھ کر لیتا، ہاں وہاں نہیں، درس میں نہیں آ پایا کیونکہ میں بزی تھا، انشاءاللہ اگلی بار۔ یہ جو اور خواہشیں کے اوپر خواہشیں، امید کے اوپر امید، الغرض یہ کہ دنیا ایک بازار ہے اور اس میں خواہشوں کا انبار ہے، اور اس میں خواہشیں کبھی ختم نہیں ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ موتو قبل ان الموت، مر جا مرنے سے پہلے، مر جا خواہشوں سے، دنیا سے، یہ نری دنیا سے۔ فرمایا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ چوتھی دعا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ دل سے دعا جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم رسم والے لوگ ہو گئے، ہم گلا سے کہنے والے لوگ ہو گئے، اور گلا سے نیچے قلب سے آوازیں نکلنا بند ہو گئی۔ دل سے غافل ہوتا ہے اور زبان سے دعا بھی جاری ہے، درود بھی جاری ہے، وظیفہ بھی جاری ہے، نماز بھی جاری ہے۔ لہذا دل کو جب حاضر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے جو دعا نکلے گی وہ مقبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روح سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، جو اس کی بارگاہ سے دور نہ کرے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔